اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج کے خصوصی پروگرام اور خصوصی سلسلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ماہ ربیع الاول مبارک مہینہ یعنی 1444 سن ہجری، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت مہینے کے بہترین ایام دیکھنا نصیب فرمایا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر اس محبت کا اظہار کر سکیں۔ اس کائنات کا میں حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا تو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہر تخلیق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کچھ اس طرح کہ اس معاشرے میں جہاں ضرورت تھی روشنی کی وہاں نور بن کر تشریف لائے، جہاں ضرورت تھی علم کی وہاں آپ منبع بن کر آئے علم کا، اور آپ نے اس نسل کی، اس قوم کی، ان لوگوں کی اور پھر رہتی دنیا تک انسانوں کی تعلیم فرمائی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام کے ذریعے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو ضابطہ عطا فرمایا اس سے بڑھ کر رحمت کوئی نہیں، اور اس رحمت کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد، نقش روح محمد کو بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نور سے تخلیق کے بعد آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنا کر اور پھر اس دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرمایا ہے۔ ہم اسی محبت کو لے کر انشاءاللہ اس پروگرام میں 12 ربیع الاول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا تو یہ رحمت نسل نوع انسانی پر اور اس کائنات میں ہر شے پر کس طرح سے سایہ فکن ہے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، نعت خواں تشریف فرما ہیں، جو کہ اسی محبت سے سرشار ہو کر اظہار فرمائیں گے۔ آپ پہلی شخصیت دنیا بھر میں جانی پہچانی جانے والی اسلامک اسکالر، معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور کیو ٹی وی سے وابستہ آپ کی ہماری محبتوں کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر دوسری شخصیت بھی آپ بھی معلم، مدرس اور کیو ٹی وی سے وابستہ، ہم ان حضرات سے سیکھتے ہیں، اور نہ صرف ہم سیکھتے ہیں بلکہ ان کے توسط سے دین کا علم دنیا بھر میں پہنچتا ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں، معلم ہیں تو وہ شخصیات ہیں کہ جن سے ہم ہر سوال پوچھ لیتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے محترم مفتی آصف مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ سر۔ اور ہمارے ساتھ جو آج ثنا خاں تشریف فرما ہیں وہ نوجوان بھی ہیں، اور تسلسل کے ساتھ آپ اس اسکرین سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی محبت کے اظہار سے آپ بھی تقدیس کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں شہرت حاصل کر رہے ہیں اپنی محبت کے ہی ذریعے۔ ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر احمد تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم پر رحمت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس پر میں آپ سے بہت کچھ جاننے کی صحیح کروں گا۔ آپ کی اجازت سے ہم کلام سے آغاز کریں پروگرام کا۔ ارشاد فرمائیے گا۔ حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری یہ کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہار کا موسم تو شروع ہو گیا نا، ربیع الاول آ گیا ہے، تو اب بہار ہے اور بہار رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بہار تو تب سے ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ وراثت میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت ملی، کہ ہم پیدا ہوئے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، اور ان رحمتوں سے برکتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔
ہم فیض پانے والے لوگ ہیں۔ میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ چونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام ربیع الاول شریف کا آغاز ہوا ہے، تو تمام عالم اسلام کو شہر السرور، ماہ نور، ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت اور رحمتوں سے بھرے ہوئے مہینے کی ہمیں رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت علیہ السلام، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ان کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے۔ کیا بات ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید حضور جان عالم علیہ السلام کے رحمت ہونے کو کس طرح بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا تمہیں میں سے ایک رسول، اس پہ گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، جو تمہیں تکلیف دے چیز وہ اس پر گراں گزرتی ہے، اور یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بھلائی کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں، اس میں حریص ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر مہربانی کرنے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا رحیم ہونا اور مسلمانوں کی بھلائی کا خواہاں ہونا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ واضح انداز میں ارشاد فرما رہا ہے، رؤوف ہونا ہی بیان فرما رہا ہے۔ اور یہیں سے بعض علماء نے یہ نقطہ بھی اخذ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے دو نام عطا فرمائے، ناموں میں سے دو نام، ایک رؤوف اور دوسرا رحیم۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، قرآن میں ذکر کر دیے، قیامت تک محبوب کو رؤوف اور رحیم کہہ کے یاد کیا جاتا رہے گا۔ اچھا، یہاں تو بات تھی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، کہ رؤوف اور رحیم جو ہے یہ بالمؤمنین، مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ وہ حضرت امام اہل سنت نے عرض کیا نا، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ دوسری جگہ قرآن اس کو واضح الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر قطع کلامی جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، لیکن وقفہ کیونکہ ہمیں لینا ہے، میں محترم مفتی عاصم الدین صاحب آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے کہ ہم محبت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید، اور آج ربیع الاول شریف کا جو ہے یہ پہلا پروگرام ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن حکیم میں اس کی شہادت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ اس کائنات کے لیے جب مبعوث فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے، ارشاد فرمائیے۔ جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے رحمت ہونے کو بیان فرمایا۔ تو سورہ توبہ کی آیت میں نے پہلے تلاوت کی جو مسلمانوں پر رؤوف و رحیم ہونے کے حوالے سے تھی۔ دوسری آیت جس کے اندر اور زیادہ عموم ہے وہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت، مشہور زمانہ آیت، شورۂ آفاق آیت، بچے نے سنی ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہاں تو اتنا عموم ہے، انسانوں کے ساتھ کفار بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، بلکہ عالمین آ گئے، نباتات، جمادات، علماء فرماتے ہیں کہ عالمین ٹوٹل جو ہے وہ 18,000 ہیں۔ تو 18,000 عالمین کے لیے حضور جان رحمت علیہ السلام جو ہے وہ رحمت بن کر تشریف لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں جن عالمین کا اللہ رب ہے، ان عالمین کے مصطفیٰ جان رحمت ان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ 18,000 عالم میں آپ کی رحمتیں جاری ہیں، اللہ کی عطا سے واقف، ہم ایک عالم سے واقف، اللہ کی عطا سے 18,000 عالموں میں آپ کی رحمتیں جاری ہیں۔ وہ کیا اللہ نے پیاری بات کی کہ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کہ حجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ یہ ہزار، ایک ہزار فارسی والا، دوسرا ہزار عربی والا ہے۔ عربی میں ہزار کہتے ہیں بلبل کو، اور فارسی میں ہزار جو ہمارے
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عدد، جو 100 کو جمع کریں 100 دفعہ تو 1000 بن جاتا ہے. تو کہا یہ جہاں نہ دل بشر ہی فگار ہے، صرف انسانوں کا دل ہی محبوب کی محبت کا نشانہ، محبوب کی محبت میں زخمی نہیں، ملک بھی اس کا شکار ہے، فرشتے بھی محبوب کی محبت میں گرفتار ہیں. یہ جہاں کی حشدہ ہدار ہے، یہ عالم جو 18,000 عالموں پر مشتمل ہے، جسے دیکھو اس کا ہدار ہے، جسے دیکھو یہ محبوب کا بلبل شیدا نظر آئے گا. محبوب جو ہے وہ محبوب ہیں، وہ گل ہیں، اور یہ سارے عالم سارے کے سارے یہ ان کے بلبل شیدا نظر آتے ہیں. یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی شان رحمت ہے. اور رحمت کی بات آئی، پہلی آیت سورہ توبہ کی جو پڑھی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ایک جو ہے راوی بیان کرتے ہیں القول البدیع میں، حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر بن مجاہد کے پاس میں آیا، میں نے دیکھا کہ ابوبکر شبلی ان کے پاس تشریف لائے تو وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ بوسہ دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ان کو تو آپ سمیت سارے اہل بغداد دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تو آپ نے ان کی اتنی عزت کی اور معانقہ پیشانی بوسہ دیا؟ انہوں نے کہا میں نے وہی کیا جو میں نے خواب میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو کرتے دیکھا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابوبکر شبلی آئے تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے قیام فرمایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے بھی یعنی پیشانی میں بوسہ دیا. اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، ایک آیت جو میں نے پڑھی یہ اور آگے یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجتا ہے اور یوں کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. تو اس کے صلے کے طور پہ سرکار نے ایسا فرمایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی رحمت تو ایسی ہے کہ جو حضور کی رحمت پر مبنی یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دے تو اس سے جو ہے وہ عالم میں بخشش ہو جاتی ہے، بخشش بھی ہوتی ہے، اور عالم روحانیت میں اس پہ سرکار کس طرح توجہ فرماتی ہیں اور کس طرح کرم فرماتے ہیں، کس طرح رحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں حضور کی رحمتوں سے کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین. سر محترم مفتی عاصم مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو حاصل ہیں، بعض کا ادراک ہے، بعض کا ادراک بھی نہیں. جیسے کہ عالمین کی بات ہو رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور بہت ساری نعمتوں کا ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے اور زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں. اس نسبت سے فرمائیے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انعام عطا کرنا، اور بندوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کا پسیج جانا، اور اس کا نتیجہ لازمی سی بات ہے کہ کسی نہ کسی انعام کی صورت میں نکلتا ہے. لیکن چونکہ خالق کائنات جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، لہٰذا اللہ کے لیے جب رحمان الرحیم ہونے کا ہم ایک تصور قائم کریں گے تو یہ دل کی کیفیت اور جسم کا تصور تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا نتیجہ مراد لیں گے کہ انعام. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے جو رحمت بنا کر کے بھیجا، اس میں اس کی اگر وسعت کو اس معنی کے رحمت کے لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو نحوی ترکیب بیان کرنے والے حضرات نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ اگر یہ مفعول لہو ہو تو ہم نے آپ کو رحمت کے لیے بھیجا، یہ ترجمہ ہو گیا. اچھا. اور لأجل الرحمہ، ہم نے آپ کو رحمت کے لیے بھیجا. اور اگر مضاف محذوف مانے تو اس کا مطلب رحمہ مراد ہوگا، یعنی صاحب رحمت بنا کر بھیجا. اسی طرح اس میں فاعل مراد لیں تو راحم مراد ہوگا، یعنی رحم کرنے والا بنا کر کے بھیجا. تو مختلف معنی ہیں. اس میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اگر اس کو حال مانے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے آپ کو آپ کے پورے وجود پاک کو، یعنی آپ کو سراپا رحمت بنا دیا. کیا بات. تو یہ مختلف معانی کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہاں مختلف تراکیب کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو اپنے اندر بہت زیادہ جہتیں بھی رکھتا ہے اور بہت زیادہ معنوی وسعت کا حامل ہے. اور اگلا جو لفظ فرمایا عالمین، تو جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کر دیا کہ اس میں رحمت کبریٰ اور نعمت کبریٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بالکل واضح اور آشکار ہے. اور وہ اس اعتبار سے کہ عالمین کے لیے رحمت، تو عالمین میں تو بہت زیادہ وسعت ہے. عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم اللہ کے ماں سوا کو کہتے ہیں. تو جو کچھ اللہ کے سوا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت بن کر آئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور آپ کی بعثت کا ذکر فرماتا ہے تو احسان جتلا رہا ہے. لقد من اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، جبکہ ان میں ایک عظمت والا بڑا ذیشان رسول بھیج دیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ کا احسان جتلانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عطا، یہ نعمت، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک میں ایک عظیم الشان ہستی کا عطا کرنا، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت احسان جتلا رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو اور اس کی ذات وحدہ لا شریک کو دیکھا جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر ایک اس کا محتاج ہے، تو وہ جب کسی چیز کو عطا کر کے فرمائے کہ میں نے احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نعمت کبریٰ ہے. رحمت کا لفظ، رحمت اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا رحمتا منا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا رحمت ہونا ان کے امتیوں کے لیے اس وقت تک ہے جب تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. جب لے عالمین کے لیے نہیں فرمایا. جی ہاں، وہ خاص ایک مخصوص امت اور خاص وقت کہ جب حضور تشریف لے آئے تو ان کی امت کے لیے بھی رحمت ہونا منقطع، جبکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا جب سے آپ بنائے گئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ رحمت ہیں. امام بوصیری فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا آفتاب ہیں. ہم كَوَاكِبُهَا، یہ دیگر انبیاء اس کے تارے ہیں اور تارے روشنی سورج سے لیتے ہیں. يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، کہ یہ کواکب، یہ تارے، یہ دیگر انبیاء جو انوار ظاہر کر رہے ہیں حضور کی بعثت سے پہلے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کر رہے ہیں، یہ روشنی اسی آفتاب رسالت سے لے رہے ہیں. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم. اور اس نعمت کبریٰ اور اس کی تفسیر اور اس کی وسعت ایک حدیث پاک سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور فرماتے ہیں لولا کا لما لما اظہرت الربوبیہ، کہ پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. اور رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لا کر درجہ کمال پر پہنچا دینا. کیا بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو عدم سے وجود بھی عطا نہ کرتا اور کسی چیز کو پیدا کر کے درجہ کمال پر بھی نہ پہنچا. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے درجہ کمال تک انسانیت کو اور انسان کو پہنچانے کے لیے کہ جو اشرف المخلوق ہے یہ ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، نبی النور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ وہ رحمت ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے اور اپنی ہر تخلیق کے لیے پیدا فرمائیے، مبعوث فرمائیے. آج ہمارے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، محترم مفتی آصف مدنی صاحب اور ثنا خاں ماسٹر سمیر احمد موجود ہیں. محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کبریٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ایک سے زائد جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت جو ہے وہ فرمایا کہ بنا کر بھیجا گیا. پھر مفتی آصف مدنی صاحب نے وضاحت بھی کی کہ اگر ہم لغوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو مختلف معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں یا باعث ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. تو آپ سے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس اعتبار سے رحمت ہیں، یہ فرمائیے. شاید بھائی یہ وہ اس کا کیا میں جواب عرض کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام جو ہے وہ خود نبی رحمت، جی جس خدا نے بھیجا وہ خدائے رحمت. کیا بات. جو کتاب آپ لے کر آئے وہ کتاب رحمت. جس امت کی طرف آپ مبعوث ہوئے اس امت کو بھی امت رحمت قرار دیا گیا. تو حضور کا تو رحمت کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ رحمت اور حضور نبی کے علیہ السلام لازم و ملزوم ہے. اسی لیے حضور جان عالم علیہ السلام کو اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت. یہ سرکار علیہ السلام کا اپنا جملہ ہے. حضور نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے بارے میں انما انا رحمت مہدات، کہ میں رحمت ہی ہوں، ہادی ہی ہوں. یہ اچھا مہدات کو بھی محدثین دونوں طرح پڑھتے ہیں، مہداتن بھی پڑھا جاتا ہے، مہداتن بھی پڑھتے ہیں. اچھا مہداتن پڑھیں تو معنی ہے ہادی، ہدایت دینے والا، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود سے کچھ نہیں کہتے. اور مہداتن اگر پڑھیں اس میں مفعول پڑھیں تو وہ کہتے ہیں معنی ہے مہداتن الیکم، تمہاری طرف ہدیہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ بھی رحمت نعمت. تو حضور نے فرمایا میں رحمت ہی ہوں اور تمہاری طرف تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، نعمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب ہمارے عربی کے اندر جو ہے جب کسی چیز کے اندر مبالغہ بیان کرنا مقصود ہو تو ویسے تو ہونا کیا چاہیے کہ زید کی عدالت کو بیان کرنا ہو تو یوں کہنا چاہیے نا زید عادل، کہ زید عادل ہے. لیکن جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ زید نے تو
کمال کر دیا ہے، عدل کی انتہا کو پہنچ گیا ہے، گویا زید سراپا عدل بن گیا ہے، تو کہتے ہیں زید عدل. اچھا زید عدل ہے، یعنی زید سراپا عدل بن گیا ہے، زید پیکر عدل ہے. تو اسی طرح حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں، رحیم کہنا چاہیے تھا نا. حضور نے فرمایا انما انا رحمت، میں رحمت ہی ہوں، یعنی میں سراپا رحمت ہوں، میں پیکر رحمت ہوں. اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اپنے محبت بھرے انداز میں کیا، جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کیا بات کی جائے، کس کس اینگل سے بات کی جائے. آپ جس عالم میں رہے اس عالم میں رحمت، عالم روحانیت میں تھے تو اس عالم میں رحمت، اس عالم آب و گل میں تشریف لائے، زمین کے اوپر زمین کے اوپر رحمت. جب جو ہے اس زمین کے اندر تشریف لے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے تو رحمت، جب اٹھیں گے روز حشر تو رحمت، جب جنت میں تشریف لے کے جائیں گے وہاں رحمت. جس عالم میں دنیا میں بھی حضور رحمت ہیں، آخرت میں بھی حضور رحمت ہیں. اور نبی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اخروی رحمت لے کر آئے. ان سب کی وجہ سے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آخرت کی رحمت پائے گا. لیکن حضور وہ رحمت ہیں، آخرت کی رحمت تو اپنی جگہ پر، لوگ دنیا میں حضور سے رحمت پائیں گے کہ دنیا میں جو نعمت بٹتی ہے وسیلہ کون بنتا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا اور تقسیم تو میں ہی کرتا ہوں. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو حضور کی نعمت، حضور کی رحمت سے مسلمان کافر پورا عالم، تمام عالمین فیض یاب ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. میں محترم مفتی آصف صاحب، آصف مدنی صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے مظاہر ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں؟ جی، مظاہر مظہر کی جمع ہے اور اس کا مطلب یہ ظرف کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونے کی جگہ. جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور عالمین میں اتنی چیزیں ہیں اور ان چیزوں میں اتنے اوصاف اور کمالات ہیں، یہ سب کے سب، یعنی کسی شے کا وجود بھی اللہ کی رحمت ہے، اور وہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. جیسا کہ میں نے حدیث پاک کے ضمن میں عرض کیا کہ پیارے اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنی ربوبیت ہی کو ظاہر نہ کرتا تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے انکاؤنٹیبل ہیں، اتنی وسیع کائنات کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، تو جتنے بھی موجودات ہیں ان کا وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ہے. اور پھر ان کا درجۂ کمال پر پہنچنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ربوبیت، جو پالنا، جو ضروریات کا پورا کرنا اور جو اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اس کا سبب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اور اگر ہم چند چیزوں کو گنے، ویسے تو شمار میں نے عرض کر دیا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عالم کے لیے رحمت، تو عالم کا اپنا وجود گنتی سے باہر اور ایک ایک وجود میں کئی کئی کمالات ہیں، تو یہ تو ملٹی پلائی ہو کر پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے گا. تو وی آر ناٹ ایبل ٹو کاؤنٹ دیم ایٹ آل، ہم ان کو گن تو نہیں سکتے ہیں. لیکن اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. چند چیزیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے، وہ نبی کریم کے صدقے ہمیں حاصل ہوئی. ایمان کی دولت حضور کے وسیلے سے حاصل ہوئی. قرآن جو ہے وہ حضور کے وسیلے سے ملا اور رحمان بھی ہمیں حضور کے وسیلے سے ملا. اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ بھی ازل سے ابد تک، جو کچھ بھی آسمان سے زمین تک جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، اس کا وسیلہ، اس کا سبب اور اس کا ذریعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. حضور کا رحمت ہونا ہے، جیسا کہ حضرت نے حدیث بھی سنائی کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم میں فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. اور وہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی صورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا حضور کے وسیلے سے ہی نوازا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی محبت والدین کے دل میں ڈالنے کا طریق انسانوں کو دیا کہ
انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد اور اس کی محبت کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے عطا فرمائی ہے کہ ہمارے وجود میں اس کو سرایت کر دیا ہے۔ ہم اس محبت کے اظہار کے لیے اور اس محبت سے جڑے رہنے کے لیے اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہر نیک عمل کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں، اس لیے دوڑتے ہیں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم برائیوں سے بچنے کی صحیح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا نا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کو، مومن وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان بنائے، یعنی انسانوں کی تربیت کا وہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا کہ آج نسل در نسل ہر معاشرے میں، یعنی ہر سوسائٹی میں، ہر خطے میں، ہر دور میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو سراپا ہیں اس دین کی تعلیمات کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور خاص کر یہ بھی کہ جیسے کہ مفتی صاحبان فرما رہے تھے کہ اس کائنات میں جیسے جیسے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ کی رحمتیں حاصل کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی یہ ذکر جو ہے، اس ذکر کو رفعتیں عطا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب کا مشکور ہوں، محترم مفتی آصف مدنی صاحب کا مشکور ہوں، محترم ماسٹر سمیر احمد کا مشکور ہوں، اور ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ اس محبت کو آگے تک لے کے چلیں گے اور اس کو اپنے دلوں میں جاگزین رکھیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ماسٹر سمیر احمد سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں کلام ارشاد فرمائیے۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا، وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی گئے سلامی، بادشاہوں نے کی گئے غلامی، بادشاہوں نے کی گئے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، بے مثال
اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا اور دستے قدرت نے ایسا سجایا دستے قدرت نے ایسا سجایا حسین تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سب رسول خدا بن